بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ آخر میں جس آیت کا ترجمہ ہوا تھا وہ آیت تھی وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے پہلے آیت میں ان لوگوں نے کہا تھا قارون کے زیب و زینت کو دیکھ کر، اس کے شاہانہ چلنے کو دیکھ کر، اس کے فوج لباس کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لہو حظ عظیم، کہ کاش کے قارون جیسا مجھ کو بھی مل جاتا، قارون بڑا خوش قسمت ہے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے، ان کے بیچ میں جو لوگ علم والے تھے، سمجھ بوجھ والے تھے، ان لوگوں نے کہا تھا ویلکم، تمہارے لیے افسوس ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ اللہ کے نزدیک جو عمل صالح اور ایمان کا بدلہ ہے وہ قارون کے دولت سے بہتر ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ صبر کرنے والوں کو مل کر رہے گا۔ آگے یہ ہے فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله۔ قارون کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ سب سے پہلا انکار تو اس نے یہ کیا کہ وہ چادر میں نیلے رنگ کا دھاگا باندھنے کو کہا گیا تھا، اس نے انکار کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ کا حکم تھا۔ اس وقت اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ میرے علم سے، میرے ہنر سے، میرے عقل سے یہ میرے پاس دولت جمع ہے۔ حتیٰ کہ اس کو رعایت اتنی دی گئی تھی کہ 1000 روپیہ میں 1 روپیہ، 1000 درہم میں 1 درہم، 1000 بکریوں میں 1 بکری، یہ کہا گیا تھا قارون کو دینے۔ لیکن قارون اس پر بھی رضامند نہیں ہوا۔ اب بنی اسرائیل کو اور اوپر سے بہکا دیا۔ کیا کہا کہ اے بنی اسرائیلو، یہ تمہارے اوپر حکومت کر رہا ہے، فرعون کے دربار سے نکلوا دیا، اب تمہارے مال و دولت پر بھی یہ حکومت کرنا چاہتا ہے۔ جو آج کے زمانے میں ہے کہ کسی کی ترقی کو، کسی کے ہر دل عزیزی کو، ہر دل عزیز سمجھتے ہیں، پاپولر، لوگ پریے جس کو کہتے ہیں، وہ ہر دل عزیز ہے۔ تو ہر دل عزیز پاپولر آدمی کو اگر اس کا ماڈل گرانا ہو تو اس میں نقص نکال دیجئے، اس کا ماڈل گر جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اسرائیلیوں میں باوقار آدمی تھے۔ قارون نے سوچا کہ اس کا ماڈل اس ڈھنگ سے گرایا جائے، ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا۔ یہ تفسیر مظہری والوں نے لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا، اس کو بہت ساری دولت دینے کا لالچ دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دینا، نعوذ باللہ۔ مجمع تھا، سارے لوگ جمع تھے، اس میں قارون بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام انجان اپنے گھر میں تھے۔ انہی اسرائیلیوں میں سے ایک شخص گیا اور کہا کہ سارے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، اللہ کا فرمان آپ سنائیں، سب کے سب اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، سچائی، امانت داری، دیانت داری، جتنے بھی احکام تھے وہ سب سنا دیا۔ جب زنا پہ بات آئی کہ اگر کوئی شخص زنا کرے گا، شادی شدہ ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑا مارا جائے گا، یہ اعلان کیا۔ قارون فوراً بول اٹھا کہ اے موسیٰ، یہ حکم سب کے لیے ہے یا اس میں سے کوئی خاص بھی ہے؟ کہا اللہ کے حکم میں کوئی خاص نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ جب سب کے لیے ہے تو آپ اگر ایسا کریں تب؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں بھی ایسا کروں گا تو یہ حکم میرے لیے بھی ہے۔ ان بیچارے کو کیا پتا۔
قارون اس عورت کو اشارہ کیا اور کہا کہ تم کہو کہ تمہارے ساتھ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا۔ وہ عورت ہکا بکا رہ گئی۔ صداقت جس کے اندر دینداری، جس کے اندر تقوی پرہیزگاری یا سچائی ہوگی تو وہ جھوٹ کتنا ہی سر اٹھائے گا لیکن کبھی نہ کبھی وہ جھوٹ دب جائے گا اور سچائی اوپر ہو جائے گی۔ ایسا سب کے ساتھ ہے۔ وہ عورت خاموش اس کے بعد بولی کہ نہیں، اس نے مجھے پیسے روپیے کا لالچ دیا ہے اور آپ پہ الزام لگایا ہے۔ الزام تو کوئی چھوٹا نہیں تھا اور کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ وہ بھی جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالی نبی تھے۔ فوراً غصے میں آ جانا، سب کی الگ الگ صفت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دیا، یا اللہ یہ سارے مجمع میں مجھ کو رسوا کیا ہے اپنے دولت کے بنا پر، اپنے طاقت کے بنا پر، اپنے خزانے کے بنا پر۔ یا اللہ تو ایسا کر کہ اس کو زمین میں دھسا دے۔ نبی تھے، نبی کی بات اللہ ٹالتے نہیں ہے۔ زمین میں وہ تھوڑا دھسا۔ جب اس کو احساس ہوا کہ اب زمین ہم کو نگلے گی تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگا۔ اس وقت رشتہ داری کا بھی رشتہ اور ناتا، آج ہم لوگ ہیں کہ تھوڑا سا ایک بالشت زمین ہے یا ایک لقمہ بھوج ہے یا کبھی کوئی بات ہلکی سی ہو گئی تو بھائی بہن کا رشتہ ہے، سالہ بہنوئی کا رشتہ ہے، اپنے بھائی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، لوگ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ لوگ اس چکر میں اچھے اچھے رشتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا امیہ ابن خلف، مکہ کا کافروں کا سردار، جس کی رائے چلتی تھی، جس کا مشورہ چلتا تھا، امیہ ابن خلف بہت بڑا کٹر کافر تھا۔ اس کا باغیچہ طائف میں تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے زخمی کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم سے نڈھال ہو کر، زخم سے چور ہو کر، لہو لہان ہو کر اس باغیچے میں بیٹھے ہیں۔ اسی کا باغیچہ تھا۔ امیہ ابن خلف طائف میں تھا۔ اس نے اپنے نوکر غلام جو یمن کا تھا، جس کا نام عداس تھا، ابھی بھی جس باغیچہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اس باغیچہ سے مشکل سے یہاں سے اشوک گاچھ رکھ لیجئے، اتنی دوری پہ مسجد ہے، مسجد عداس نام کی ہے۔ وہ صحابی بن گئے، وہ ایمان قبول کر لیا تھا، یہودی عیسائی تھے عداس۔ تو اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا امیہ ابن خلف کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ سچا نہیں ہے، یہ نیا دین لے کر آیا ہے، اس کی بات کو نہیں مانو۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ رشتہ ناتا کا واسطہ دینا پڑا، اور اس نے کہا کہ دیکھو وہ باغیچہ میں وہ شخص جو زخموں سے چور بیٹھا ہے، اس کو یہ انگور تھالی میں دیا، اس کو یہ پیش کر دو اور رشتہ داری کا ناتا دینا کہ تمہارے چچا امیہ ابن خلف نے دیا۔ تو اس وقت رشتہ ناتا واسطہ کام آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا۔ اس عداس نے کہا جو امیہ کا غلام تھا کہ آپ ایک نئی چیز پڑھ رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ سارے دینوں میں ہے۔ کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم یمن کے رہنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے بھائی یونس ابن متہ کے گاؤں کے۔ کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا اللہ کی وحی آئی، قرآن اترا، اس میں یہ بات ہے، وہ میرے دینی بھائی ہیں، خیر وہ ایمان قبول کر لیا۔ بہر صورت تو قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ ناتا کا واسطہ دیتا رہا۔ 70 دفعہ اس نے کہا، یہاں تک دھستے دھستے 70 دفعہ کہا کہ موسیٰ ہم کو بچا لو، مگر موسیٰ علیہ السلام ایک بھی نہیں سنے۔ الزام تو کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ اسی کو آج کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ ہم نے قارون کو اس کے اور اس کے زمین گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔
فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کوئی جماعت اللہ کے علاوہ اس کی مدد کو نہیں پہنچی، وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو مدد نہیں کر پایا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، جو لوگ کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا اللہ کاش کہ قارون جیسا مجھ کو بھی خزانہ مل جاتا۔ جب قارون کو دھسا دیا گیا، اب وہی لوگ جب کل کے دن میں دیکھا کہ قارون دھس گیا تو ان لوگوں نے کہا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کہ کل کے دن جو لوگ یہ تمنا کر رہے تھے کہ قارون جیسا خزانہ مجھے بھی ملنا چاہیے، اب وہ لوگ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ کا مطلب یہ ہے کہ کاش یا اوہو، یہ اپنا سادہ ترجمہ ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراوانی دے دیتا ہے، ویقدر، اور اس پر قدرت دے دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہیں کرتا کہ اتنا ہی دولت مجھ کو مل جاتی، اسی جیسا خزانہ مجھ کو مل جاتا، لخسف بنا، ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دھس جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ کبھی فلاح کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس جگہ ایک بات ہے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اللہ رب العزت جہاں پہ جبار ہے، قہار ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے، اور ہمیشہ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم والی، قہار اور جبار والی صفت پہ غالب رہتی ہے۔ اگر غالب نہیں رہتی تو منٹ سیکنڈ ہر وقت ہم اور آپ کی پکڑ ہوتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارا دل کتنا سخت ہے، اے موسیٰ کیا تو بھی ایک انسان ہے؟ قارون تمہارے ساتھ تمہارا رشتہ ناتا دے کر 70 دفعہ تم کو واسطہ دیا کہ اے موسیٰ ہم کو بچا لو۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ پھر قارون اتنا بڑا بد کردار ناہنجارہ ہو کے بھی تم سے 70 دفعہ کہا، تم نہیں سنا؟ کتنا سخت دل ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اگر وہ مجھ کو کہہ لیتا کہ یا اللہ مجھ کو بچا لیجئے تو ہم اس کو بچا لیتے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے موسیٰ آج کی تاریخ سے زمین پر کسی کو قدرت نہیں دی جائے گی، زمین پہ قدرت میری چلے گی، ورنہ زمین پہ قدرت ہم کو اگر مل جائے، آپ میرے دشمن ہیں، ہم زمین کو کہیں گے اس کو نگل جاؤ، اور کوئی کچھ بگاڑ دیتا ہم کہیں گے زمین اس کے مکان کو گرا دو، اس کے فصل کو برباد کر دو۔ اللہ نے اسی دن عہد کر لیا کہ اے موسیٰ آج کے بعد سے زمین پہ قدرت کسی کو نہیں دی جائے گی، قدرت زمین پہ میری ہی چلے گی۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ وہ گھر آخرت کا بعد میں آ رہا ہے، اس لیے اللہ نے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةَ فرمایا کہ وہ گھر آخرت کا نَجْعَلُهَا ہم نے اس شخص کے لیے بنایا ہے لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں اکڑ نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، بڑا نہیں بنتے، ولا فسادا، اور زمین میں فساد نہیں مچاتے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا بدلہ، اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے۔ اوپر تلک الدار الآخرہ کے لیے دو چیز شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ علوًا، بڑا پن نہیں، جس چیز میں بھی ہو، لباس اچھا پہن کے اگر ہم دوسرے پہ اپنا روب ڈالیں، کیا یار تو کیسا گندا رہتا، دیکھو میرا کپڑا، یہ غلط ہوگا۔ مکان اچھا بنا لیں، کسی کو کہیں کتنا بخیل ہے ابھی تک مکان نہیں بنا رہا، دیکھو میرا مکان، یہ غلط ہے، یہ علوہ اللہ کے نزدیک ناپسند ہے۔ ہاں اپنے آرام کے لیے، اپنے اچھے پن کے لیے تو بہت بہتر ہے۔ یہ دو چیز ہیں، علوپن بھی چھوڑنا ہوگا اور فساد بھی چھوڑنا ہوگا، اور اس رکنے کے بعد آخرت میں گھر میں جانے کے لیے عاقبۃ للمتقین، تقوی اور پرہیزگاری بھی کرنا ہوگا۔
من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ بھی اس آیت میں بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا فلہ خیر منہا، اس کو اس نیکی سے بہتر دیا جائے گا جس کا سب سے کم درجہ ہے 10 گنا۔ انصاف کیا تھا؟ ایک گناہ پہ ایک غلطی پہ ایک سزا، تو ایک نیکی پہ ایک جزا، ایک بدلہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ کریم ہے کہ ایک نیکی پہ 10 گنا بدلہ دیتے ہیں اور ایک برائی پہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس نیکی سے بہتر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا، اور جو گناہ لے کر آئے گا اس پہ زیادتی نہیں کی جائے گی، ایک گناہ کا ایک۔ الذین عملوا السیئات، جو وہ برا کر کے آئے گا، الا ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ اپنے علم میں گناہ کیا، غلطی کیا، خطا کیا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت اس وقت اتری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر چھپ چھپا کر راستہ بدل کے سنسان راستے سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ اب دشمن کا خوف نہیں رہا، اب مکہ والے پیچھا نہیں کر سکتے، تو ایسے موڑ پہ پہنچ گئے تھے جہاں سے وہ راستہ مکہ کو بھی جا رہا تھا اور وہ راستہ مدینہ اور دوسرے طرف بھی جا رہا تھا۔ اپنے وطن سے سب کو محبت ہوتی ہے، سب کو، جس کو وطن سے محبت نہ ہو، جس کو اپنے آل اولاد سے محبت نہ ہو، اس انسان کے کلیجے میں دل کیا ہوگا؟ دل ہی نہیں ہوگا۔ وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے اور اس پہ کسی کا قابو بھی نہیں چل پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس موڑ پہ پہنچے ہیں تو آپ کو مکہ یاد آیا کہ کاش میری قوم نے مکہ سے نکالا، یہ راستہ مکہ کو جا رہا ہے، آج ہم بھی مکہ میں ہوتے۔ یہ بات دل پہ ذرا گرا گزری۔ اللہ رب، مقام جحفہ اس کا نام ہے، اس جگہ کا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہی آیت کو لایا، ان الذی فرض علیک القرآن، کہ بے شک آپ پہ قرآن کو فرض کیا گیا۔ قرآن سے مطلب قرآنی احکام، تبلیغ، واعظ و نصیحت، یہ آپ پر فرض کیا گیا۔ آپ اس کے فرض کے پورا کرنے میں، آپ اس دین اور تبلیغ کے لیے اپنے وطن سے نکالے گئے۔ لرادک الی معاد، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وطن لوٹا دے گا، جو فتح مکہ میں 8-9 سال کے بعد لوٹا دیا گیا۔ قل ربی عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، کاہن، جھوٹا کہا جاتا تھا۔ نبی کو کہا گیا کہ آپ صرف اتنا کہہ دیجئے، ربی عالم من جاء بالہدی، میرا رب جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور گمراہ کون ہے۔ یہ کسی کے کہنے سے کوئی غلط اور اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات بیچ میں کہہ دیں، دعا کرنے کے لیے کہنا چاہیے، دعا ہونی چاہیے، بہت بہتر ہے، لیکن ایک بات یہ بہت اچھی بات ہے، کسی بزرگوں نے کہا کہ اے لوگوں، تم لوگوں کو دعا کرنے کے لیے کہتے ہو، تم خود ایسا عمل کر لو کہ تمہارے غائبانے میں بھی لوگ تم کو دعا دیتے رہے۔ یہ اصل بات ہے۔ دعا کرنے کہنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا عمل خود ایسا ہو کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، ہم غائبانے میں ہوں تو میرے بال بچے ہوں، میرے اور کوئی ہوں، تو لوگ میرے عمل کی وجہ سے خود بخود مجھ کو دعا دینے لگیں۔ یہ اصل بہادری ہے، یہ اصل بہادری ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اب اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے نبی پر۔ یہ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر یہ قرآن اتارا جائے گا، آپ پر وحی اتاری جائے گی، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں رہے، کبھی یہ بات نہیں کہا لوگوں سے کہ یہ شرک ہے، یہ بت پرستی غلط ہے، یہ چڑھاوا غلط ہے، مکہ میں ننگا طواف غلط ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا غلط ہے، کچھ نہیں کہا۔ بس اپنا خاموش غار حرا جاتے،
تسبیح پڑھتے، پوری دن عبادت کرتے، کئی دن بھی رہ جاتے۔ سیدہ ہم اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ سے کھانا پانی پہنچا دیا کرتی تھی، اور یاد کیجئے کہ وہ کیسے جاتے تھے۔ ہم لوگوں نے تو غار حرا پہاڑ دیکھا ہے تو کھنڈر کی طرح ہے، چڑھ بھی نہیں پاتے، مسجد کے تھوڑی اونچائی تک گئے، بالکل زانو چڑھ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 کلومیٹر سے دوری کم نہیں ہے، مکہ سے پہاڑ کیسے غار حرا میں جاتے تھے، یہ اللہ ہی جانتا ہے یا نبی کا دل ہی جانتا ہوگا۔ تو اور کفار مکہ کو یہ بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن ایک عجوبہ چیز ہے، ہم کو جس چیز کا انتظار ہوگا، اچانک کسی چیز سے آدمی ڈرتا ہے، جا رہے ہیں کہیں لڑائی ہو گئی تو کلیجہ دھر دھر کرے گا، اور لاٹھی ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں کہ لڑائی ہوگی ہی تو پھر کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ بم رکھا ہے، وسفوٹ کرے گا، کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اچانک پٹاخہ پھوٹ جائے تو کلیجہ دھر دھر کانپنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ بھی دلیل ہے کہ جس وقت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اتنی آیت سب سے پہلا دن اتری ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو سب سے جو تجربے کار بیوی ایس پی کا لال بتی دیکھ کے آدمی ڈر جاتا ہے، لیکن پوچھ لیجئے کسی ایس پی سے، اس کی بیوی نہیں ڈرتی ہے اس سے، کہا دن رات اس کو دیکھتی، اس کو تجربہ ہے۔ دروگا گاؤں میں آ جاتا ہے، خاکی وردی دیکھ کے اچھے لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بیوی کیا، اس کو بھی بیوی کچھ نہ کچھ کہہ دیتی ہوگی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے سوچے سمجھے رہتے کہ مجھ کو نبی بننا ہے، نبی بنایا جائے گا، مجھ پہ کتاب اترے گی، جبرائیل آئیں گے، تو سب سے پہلا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے ہیں، تھر تھر کانپ رہے تھے، عربی کا جملہ پڑھا تھا، زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو، مجھ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ یہودی عالم جو ان کے چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل، وہاں لے کے گئے کہ دیکھیے میرے شوہر ہیں جو ان کے چچیرے بہنوئی ہوئے، یہ ڈر گئے ہیں، ان سے کیفیت پوچھئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس نے اپنی کتاب کے حساب سے بتایا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، وہ فرشتہ حضرت جبرائیل ہے، یہ قرآن مقدس ہے، اور آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ اگر یہ بات ہوتی تو سیدہ خدیجہ بھی کہتے اتنا دن سے انتظار کر رہے تھے، اب نبی بنے تو ڈر کیوں رہے ہو، اب فرشتہ آیا تو ڈر کیوں رہے ہو، لیکن نہیں، حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے گا، یہ دلاسا دیا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اور آپ کو نبوت ملی ہے، پہلے سے سوچا سمجھا کوئی بات نہیں تھی۔ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی بات مان کر آپ ان جیسا مت ہو جائیے، آئندہ کے لیے وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ روک دے اللہ کی دین پھیلانے میں جو آپ پر اتاری گئی ہے، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ شرک کا سبب نہ بنیے، تبلیغ رک جائے گی، دین کا پھیلانا رک جائے گا، کفر آگے بڑھ جائے گا، سبب آپ بن جائیں گے، اسی لیے کہا گیا تکونن من المشرکین۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ بلایا جائے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے ذات کے، لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے اور چلے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سورہ قصص آج پوری ہو گئی۔